نبی کریم کے نجاشی بادشاہ کے پاس جب مسلمان پہنچے نا، مسلمان جب پہنچے تو نجاشی بادشاہ نے مسلمانوں کی بات سنی، تو چونکہ سیانہ آدمی تھا اس نے کہا فٹافٹ مجھے یقین نہیں کرنا چاہیے. اس نے کہا یار کوئی عرب کا تاجر یہاں مل جائے نا، تجارت کرنے آیا تو اسے لے کے آؤ. تو ابو سفیان آئے ہوئے تھے ابشا میں، ان کو بلایا گیا. جناب ابو سفیان ابھی کلمہ نہیں پڑھتے تھے. جب انہیں پیش کیا گیا نجاشی کے دربار میں تو نجاشی نے بہت سارے سوالات کیے. تو ابو سفیان کہتے ہیں میں نے کھل کے مخالفت کی نبی کریم علیہ السلام کی اور دین اسلام کی. معاذ اللہ میں نے کھلے لفظوں میں مخالفت کی. اور میں نے کہا جی انہوں نے معاذ اللہ فساد برپا کرا دیا ہے، بھائی کو بھائی سے لڑا دیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بڑے سارے غلط تھے، گمراہ تھے، جو بتوں کو پوجتے تھے، تو میں نے جو مجھ سے بن سکتا تھا میں نے کیا. کہتے ہیں نجاشی سوال کرتے کرتے کہنے لگا یہ بتائیں کبھی انہوں نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ کبھی جھوٹ بھی بولا ہے؟ خلاف واقعہ بات بھی کی ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں ایک دفعہ میرے دل سے آواز آئی کہ کہہ دوں کہ بولا ہے. پھر میں نے کہا کہ یہ تو بات کہی بھی نہیں جا سکتی، اس لیے کہ کل زمانہ جانتا ہے کہ مصطفیٰ کی زبان سے جب بھی نکلتا ہے حق اور سچ ہی نکلتا ہے. تو یہ تو کہیں جا ہی نہیں نہ سکتی، یہ تو اس کو تو مانے گا ہی کوئی نہیں. دنیا سارا کچھ مان سکتی ہے پر وہ غلط جملہ کہیں یہ لوگ مان سکتے. ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں نے دوسری دفعہ اس نے پھر سخت لفظ میں کہا بولتے کیوں نہیں، کبھی جھوٹ بھی بولا ہے؟ تو میں نے کہا نہیں جی میرے بھتیجے ہیں، جب سے انہوں نے باتیں کرنی شروع کی ہیں تب سے لے کر اب تک ان کی کن پٹیوں میں سفید بال آ گئے ہیں. بولنے سے لے کر آج تک جانتا ہوں، پر ان کی زبان سے جب بھی لفظ نکلے حق اور سچ ہی نکلے ہیں. غلط بات نہیں کرتے، بات کھری کرتے ہیں. تو ابن اسحاق کہتے ہیں کہ اس نے نا رومال اٹھایا زمین سے کندھے پہ رکھا اور وہ چلنے لگا، اور چلتے چلتے کہنے لگا اچھا یار تم نے باتیں تو بڑی سنائی ہیں پر ذرا آخری بات پر غور تو کرو. جو انسان انسانوں سے جھوٹ نہیں بولتا، جو انسان انسانوں سے جھوٹ نہیں بولتا، وہ اپنے رب کے بارے میں جھوٹ کیوں بولے گا؟ وہ یہ کیوں کہے گا کہ میں نبی ہوں حالانکہ وہ نہ ہو اگر معاذ اللہ؟ تو بھائی یہ جو صداقت ہے، یہ جو معاملات کی صفائی ہے، یہ اگر معیار بن جائے، یہ اگر کسی جگہ پہ یار کوئی تو ایسی جگہ ہو نا جہاں انسان کو کچھ لوگ کہیں کہ نہیں یار بندہ ٹھیک ہے، اور اگر ہر جگہ عدم اعتماد ہو، ہر جگہ آزمائش ہو، ہر جگہ پریشانی ہو، ہر جگہ لوگوں کا رویہ ایسا گھٹن والا ہو، اور ماحول کے اندر اتنی تنگی ہو کہ کوئی کسی پر اعتماد کرنے کو تیار ہی نہ ہو، زمانے میں اس قدر زیادہ ماحول گڑبڑ ہو جائے کہ لوگ کہیں یار پتہ نہیں کیا ہوگا، کس طرح لوگ آگے بڑھیں گے، اس کو روکیں. میرے نبی کریم علیہ السلام نے سچائی کو بڑا پسند کرتے تھے. ترمذی میں حدیث ہے، حضور نے فرمایا جو سچ بول کے تجارت کرے نا، ہمیں نا کسی نے کان میں بتا دیا ہے کہ جھوٹ کے بغیر کام چلتا ہی نہیں، دکانداری جھوٹ کے بغیر چل ہی نہیں سکتی. یہ کسی نے کان میں بتا دیا اور پتہ نہیں وہ کون تھا، وہ بات ہی بڑی پکی ہو گئی ہے. کچھ یہ فتوے کچھ پیدل چلتے ہیں نا تو بڑے مشہور ہو جاتے ہیں. یعنی بڑے زمانے سے ایک فتویٰ چل رہا ہے کہ جو عمرہ کر لے اس پہ حج فرض ہو جاتا ہے. وہ پتہ نہیں ہم بھی سینکڑوں لوگوں کو بتا چکے ہیں لیکن ابھی تک لوگ ماننے کو تیار نہیں. ہر عمرہ کرنے والا یہ سوال پوچھتا ہے کسی نے کہہ دیا ہے کہ حج فرض ہو گیا. اس طرح کے بہت سارے مسائل ہیں. تو ایک مسئلہ یہ بھی کسی نے کان میں کہہ دیا کسی کے کہ جھوٹ کے بغیر کاروبار نہیں چلتا. ترمذی کے لفظ ہیں کتنے شاندار ہیں. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو تاجر سچ بول کے تجارت کرے گا اللہ اسے قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ جگہ عطا فرمائے گا. سچ بول کے تجارت کرے، کھری بات کر دے ختم ہو گئی بات. سچ بولے، وہ کہے جناب یہ چیز اس طرح ہے اور یہ چیز. حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ صوفیاء کی جماعت میں ایک بڑا نام ہے. آپ کی خانقاہ تھی، ساتھ مسجد تھی، مدرسہ تھا، سامنے ایک کریانے والا تھا. جس طرح کریانے والا چینی بیچتا ہے، چائے بیچتا ہے، صابن بیچتا ہے، تو وہ بھی چھوٹی چھوٹی چیزیں غریب آدمی تھا رکھی ہوئی تھی. حضرت کا مرید بھی تھا، خانقاہ میں بھی آتا تھا. ایک دفعہ بغداد میں قحط ہو گیا تو لوگ دعا کرانے آئے، کہا حضور دعا کر دیں حضرت معروف کرخی سے. تو آپ فرمانے لگے وہ جو سامنے کریانے والا ہے نا اس سے دعا کراؤ بارش ہو جائے گی. کس سے جی؟ کریانے والے سے دعا کراؤ بارش ہو جائے گی. تو
تو آپ کو پتہ ہے نا بڑا مشکل کام ہے کریانے والے سے دعا کرانا، یہ کوئی آسان تو ہے نہیں. تو کچھ لوگوں کو پریشانی ہوئی تو فرمانے لگے میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اس سے دعا کراؤ. لوگ اٹھ کے گئے، مرشد کا حکم تھا، جا کر کے کہا میاں دعا کر دو. تو کہنے لگا یار میں تو ماڑا بندہ ہوں، مجھے تو لفظ بھی صحیح نہیں ادا کرنے آتے. کسی شاعر نے کہا تھا لفظ تاثیر سے بنتے ہیں تلفظ سے نہیں، اہل دل آج بھی ہیں اہل زباں سے آگے، اہل دل آج بھی ہیں اہل زباں سے آگے. کہا مجھے تو بھائی دعا ڈھب سے مانگنی نہیں آتی، تو وہ حضرت صاحب کے پاس جاؤ، وہ دعائیں کرتے ہیں کراتے ہیں، اللہ قبول کرتا ہے. حضرت سے دعا کراؤ، میں بھی انہی سے کراتا ہوں. تو لوگوں نے کہا حضرت صاحب کے پاس ہی گئے تھے، انہوں نے تیرے پاس بھیجا ہے. کہنے لگا اچھا میرے مرشد کا حکم ہے. آج کل تو لوگ مرشدوں کی باتوں پر صرف بحث ہی کرتے ہیں، عمل تو کم ہی کرتے ہیں نا جی. بحث ہوتی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیوں کر. کہا حضرت کا حکم ہے. کہا تو اس نے نا دکاندار نے ہاتھ اٹھائے، کہا اللہ مجھے تو اندر والی بات کا پتہ کوئی نہیں، یہ گئے تھے حضرت کے پاس، انہوں نے میرے پاس بھیج دیا ہے، یہ کہتے ہیں آپ دعا کریں تو بارش ہو جائے گی. تو یا اللہ تو بڑا کریم ہے، عطا کر دے نا بارش. لوگ کہتے ہیں کہ ابھی اس کے جملے مکمل نہیں ہوئے تھے، کالی گھٹائیں آئیں، بارش نے برسنا شروع کر دیا. تیز بارش برسی، چل تھل ہو گیا، لوگوں نے پانی سنبھال بھی لیا، سٹاک بھی کر لیا، حوض کنویں ہر چیز میں پانی لوگوں نے سنبھالنا شروع کیا. بہت سارے لوگ تو نکل گئے جو اہل درد تھے، اہل بصیرت تھے. وہ حضرت معروف کرخی کی بارگاہ میں آئے، کہا حضور سمجھ نہیں آئی، ہمارے ساتھ ہی رہا کرتا تھا، ہمارے ساتھ ہی پڑھا ہے، اسی محلے کا ہے، 5 وقت ہمارے ساتھ ہی نماز پڑھتا ہے، نہ کوئی کرامت ہے، نہ کوئی تہجد ہے، نہ کوئی اتنا لمبا چڑا معاملہ ہے، کوئی علیحدہ سے آتا ہے یہ یہاں خانقاہ میں، کوئی خاص بات؟ تو حضرت فرمانے لگے بہت بڑی خاص بات ہے. کہا وہ کیا؟ فرمانے لگے 30 سال سے میرے سامنے دکان کر رہا ہے، سودا جب بھی تولتا ہے پورا تولتا ہے، دکان کر رہا ہے پر اللہ سے ڈر کے کر رہا ہے. فرمایا جس کو 30 سال ہو گئے رب کے حکم سے دائیں بائیں نہیں ہوا، وہ جب ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے تو اللہ اس کے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹایا کرتا. میرے بھائی اس بات کو سمجھے، سچا تاجر، کھرا تاجر، سچ بولنے والے لوگ، کھری بات کرنے والے لوگ، سچائیوں کا سفر کرنے والے لوگ، وہ کمزور نہیں پڑتے. اپنی زندگی میں کچھ چیزوں کو لاگو کریں. حضرت رومی فرمایا کرتے تھے جھوٹ بول کر جیتنے سے بہتر ہے تو سچ بول کے ہار جا. جتن جتن ہر کوئی کھیڑے تو ہارن کھیڑ فقیرہ، جتن دا مول کوڈی پیندئی ہارن دا مول ہیرا. تو ہار جا، ختم ہو گئی بات. بات سچی، بات کھری. اور حضور نے پتہ اس کا پیرا کتنا دیا، صحیح بخاری صحیح مسلم میں حدیث ہے. اب تو آپ کو پتہ ہے کہ جس کی کرامت ہوتی ہے وہ فیس بک پہ بھی دیتا ہے. جڑے محرم راز حقیقت دے او تے راز حقیقت کھول دے ہی نہیں. اے جنہ ویکھیا نہیں او کرن گلاں، جنہ ویکھ لیا او تے بول دے ہی نہیں. جنہ ویکھ لیا او تے بول دے نہیں. کرامت کوئی بزرگوں کی ہوتی تھی تو وہ کہتے تھے میری زندگی میں نہ بتانا. اب لوگ کہتے ہیں کہ دوسرے کو بھی جا کے بتانا تاکہ کمپنی کی مشہوری اچھی ہو جائے، دوسرے کو بھی بتانا. یعنی کرامت ہوئی ہے تو اس کو فیس بک پہ. یہ کس طرح کی طریقت ہے کہ آپ اپنا آپ ثابت کر رہے ہیں، آپ اپنا آپ ثابت کر رہے ہیں. سمجھے چیزوں کو میرے بھائی. نبی کریم علیہ السلام نے کس قدر سچائی کو محفوظ کیا اور سچائی کی پہرے داری کو کتنا ضروری سمجھا. بخاری مسلم، میری طرف دیکھیں جی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزا، میں تو آپ سے بات کر رہا ہوں. نبی کریم علیہ السلام نے کس قدر اسے ضروری جانا. صحیح بخاری صحیح مسلم میں روایت ہے، حضور کے سب سے چھوٹے صاحبزادے حضرت ابراہیم، ان کا وصال ہو گیا. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں جب شہزادے حضور سے بچھڑے تو میں نے حضور کی آنکھوں میں آنسو دیکھے. میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ تو صبر کا حکم دیتے ہیں. تو محبوب نے فرمایا دل میرا ٹوٹا ہے، آنکھیں میری رو رہی ہیں، پر میں زبان سے وہی کہوں گا جو جس پر میرا رب راضی ہوتا ہے، میں اس کی رضا پہ راضی ہوں. تو جس دن حضرت ابراہیم کا وصال ہوا نا، سورج گرہن ہو گیا، سورج کو گرہن ہو گیا. کچھ لوگوں نے مدینہ منورہ میں یہ بات پھیلا دی کہ چونکہ آج حضور کے صاحبزادے کا وصال ہوا ہے، آج حضور کے صاحبزادے سب سے چھوٹے وصال کر گئے، تو غم کی وجہ سے سورج بھی پریشان ہے. میرے نبی کریم منبر پر بیٹھے،
اور حضور نے فرمایا بھی یہ سورج گرہن کا تعلق کسی کے جانے آنے سے نہیں، یہ تو اللہ کی قدرت کا نتیجہ ہے۔ کوئی شخص یہ بات گھڑ کے بیان نہ کرے کہ میرا بیٹا گیا ہے تو سورج گرہن ہوا ہے، یہ تو رب کی قدرت ہے۔ جب اس طرح کے معاملات ہو تو توبہ کیا کرو، نماز پڑھا کرو، استغفار کیا کرو۔ اب یہاں کوئی ہلکی سی بھی بات ہوتی ہے تو لوگ اشارتاً کنایتاً بھی کچھ ہو جائے تو کہتے ہیں برکت سے ہوا ہے، فلانے کی وجہ سے ہوا ہے۔ بھائی سچائیوں کو محفوظ کرنا، سچ کا ساتھ دینا، سچ کی پہرے داری کرنا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب بدر میں تشریف لے گئے تو 2 صحابی بڑے جنگجو تھے، سپہ سالار تھے۔ آپ کو پتہ ہے بدر میں بڑی ضرورت تھی مسلمانوں کو، ایک ایک شخص کی ضرورت تھی، ایک ایک آدمی کی۔ تو یہ 2 دلیر صحابہ، گھوڑ سوار، نیزہ باز، بڑی زبردست تلوار چلانے کے ماہر، یہ نہ کہیں سے آ رہے تھے۔ تو انہیں مدینے آ کے پتہ چلا کہ نبی کریم علیہ السلام تو میدان بدر تک پہنچ گئے ہیں۔ طبرانی میں یہ روایت بالتفصیل ہے، اگرچہ بخاری مسلم میں بھی ہے پر یہاں ذرا ڈیٹیل زیادہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب خبر ملی نا کہ نبی کریم علیہ السلام تو بدر میں ہیں تو یہ دونوں تلواریں لے کے پہنچے۔ جب بدر میں گئے نا تو پہلی ملاقات ابو جہل سے ہو گئی۔ ابو جہل نے روک لیا، کدھر جا رہے ہو؟ تو کہا جی ہم تو، آپ نے کیوں روکا ہے؟ تو ابو جہل کہنے لگا تم مجھے پتہ ہے بڑے دلیر ہو، تم جا رہے ہو نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ تعاون کرو گے جنگ میں۔ ایک صحابی نے نا دوسرے کو آنکھ ماری، ادھر دیکھیں جی میری طرف، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ایک نے دوسرے کو اشارہ کیا، اس نے کہا جی نہیں ہم جنگ نہیں لڑیں گے، ہم تو صرف زیارت کرنے جا رہے ہیں، جنگ تھوڑی کریں گے، ہم نہیں ساتھ لڑیں گے، زیارت کرنے جا رہے ہیں۔ ابو جہل کہنے لگا اہل عرب والا وعدہ ہے نا تمہارا، اہل عرب والا وعدہ ہے نا، تم جا رہے ہو نا صرف۔ اب جنگ میں آپ کو پتہ ہے جنگی تدبیر بھی ہوتی ہے، جنگی تدبیر بھی کرنا جنگ میں درست ہے۔ کوئی ایسی حکمت آپ اختیار کریں، جیسے امام حسن نے، امام قاسم بن حسن نے میدان کربلا میں اپنے مخالف سے کہا کہ گھوڑے کی لگام تو صحیح باندھا کر، اور واقعی اس کی ٹوٹی ہوئی تھی۔ وہ جب لگام نیچے کرنے کے لیے جھکا تو آپ نے اللہ اکبر کہہ کے گردن کاٹ دی۔ تو جنگی تدبیر ہوتی ہے جنگ کے اندر، وہ کی جا سکتی ہے۔ تو کہا کہ بھائی ہم تو صرف جا رہے ہیں حضور کی زیارت کے لیے۔ یہ کہہ کے وہاں سے نکلے، جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ تک پہنچے نا تو آتے انہوں نے اپنے لفظوں میں بات بیان کی۔ جو آدمی آپ سے ملے گا نا وہ جو بات کرے گا اپنے لفظوں میں، خیر ہمارے زمانے میں تو صرف لفظوں میں بیان نہیں ہوتی، سامنے والے پہ لوگ مسلط بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں تو بھی ایسے ہی مان جیسے میں منوا رہا ہوں، مان بھی ایسے ہی، زبردستی بھی کرتے ہیں اللہ ماشاءاللہ۔ تو کہتے ہیں کہ اپنے لفظوں میں نے جا کے کہا، میں نے کہا حضور وہ رستے میں ہمیں ابو جہل مل گیا تھا اور اس نے ہمیں کہا کہ تم نہیں جا سکتے، تم جا کے جنگ لڑو گے۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہم نے جنگی تدبیر کی، حکمت عملی، ہم نے اس سے کہا کہ ہم نہیں جنگ لڑیں گے، ہم تو زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ پر یا رسول اللہ ہم نے تو لڑنا ہے نا، کافر کا تو گلا کاٹنا ہے نا حضور، ہم تو آئے اس لیے ہیں۔ حضور جنگی تدبیر کی۔ میرے محبوب نے بات سنی، آنکھیں جھکائیں، فرمایا جنگی تدبیر نہیں بھئی، تم وعدہ کر کے آئے ہو، تم وعدہ کر کے آئے ہو، اب تم جنگ نہیں لڑو گے، تم بیٹھو۔ ایک صحابی کہنے لگے حضور وہ تو کافر تھا، کافر سے وعدہ کیا ہے۔ تو میرے مصطفیٰ کریم نے آنکھیں کھول کے فرمایا کیا کافر سے ہے، کیا تو ایک مومن نے ہے نا۔ ابو جہل دشمن ہے، بے ایمان ہے، غدار ہے، پر جس نے وعدہ کیا وہ تو مومن ہے نا۔ مومن اپنے وعدے کا خیال کرے گا، سچ بولے گا، کھری بات کرے گا۔ یہ ہمارے سٹیج پہ نا کئی دفعہ بڑی تعریفیں ہوتی ہیں، ایک صاحب یہ جی انتظامیہ والے اشاروں سے بھی بات کر لے تو ان کی مہربانی ہے، اللہ جزائے خیر دے۔ تو وہ ہمارے سٹیج پہ نا کئی دفعہ وہ لقب کسی اور کا بھی ہوتا ہے، تو اب آپ کو پتہ ہے نقیب محفل پہ بھی ہمارا پریشر ہوتا ہے کہ وہ صحیح نام نہ لے تو نقیب صاحب خطیب صاحب بگڑ بھی جاتے ہیں کئی دفعہ، انہیں پتہ ہی نہیں گل کے نہیں کرنی ہے۔ تو اس نام پہ نا، چھوٹے سے نام پہ کئی دفعہ نا 1.5-2 من وزن القابات کا ڈال دیا جاتا ہے، اندر سے نام نکالنا ہی مشکل ہو جاتا ہے کہ اصل میں یہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ اتنی لمبی چوڑی تعریفیں۔ ایک جگہ پہ میں نے ایسے ہی ایک شخص کو بڑی تعریف کرتے سنا، اور پھر اسٹیج سے نیچے اتر کے اسی شخص کے بارے میں ایک کمزور جملہ کہتے سنا۔ میں نے اس کا بازو تھاما، میں نے کہا ایک حدیث یاد کر لو، اس کو کبھی نہ بھولنا، فائدہ دے گی۔ کون سی؟ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا، میرے رسول کریم نے فرمایا، محبوب نے فرمایا زندگی میں جب کسی کی تعریف کر لو تو پھر دوبارہ توہین نہ کرنا۔
یہ مسلمان کی زبان ہے، مسلمان کی. یہ کیا بات ہوئی کہ وہاں تو کچھ کہہ رہا تھا اور نیچے اتر کے تو کچھ اور کہہ رہا تھا. اس محفل کے بارے میں نا کچھ تھوڑی سی مسٹیک تاریخ کے حوالے سے ہوئی، تو چلیں کچھ باتیں نہیں کرنی چاہیے، مناسب نہیں رہتی. پیار جملوں میں سمٹ جائے تو کئی دفعہ وہ سمٹ جاتا ہے. تو مجھے بزرگوں نے یہ کہا کہ وہ میری وجہ سے غلطی ہو گئی ہے. تو اب جہاں میں نے آج جانا تھا ان کے پاس میں نے کل جانا ہے، تو میں نے ان سے کہا کہ میاں بات یہ ہے کہ جنہوں نے بات کی ہے ان کا قد بھی بڑا ہے اور انہوں نے بات بھی کو تھوڑی بڑی کر دی ہے کہ میری وجہ سے ایسے ہو گیا ہے. اب میری مجبوری ہے کہ جس کی تعریف کر لو پھر اس کی دوبارہ کبھی توہین نہ کرو. تو بات ہو گئی ہے تو اب بات ہو ہی جائے گی. اب تو میرا معاملہ کچھ اور ہونا چاہیے نا. ہاں جے محبوب بلاوے ایک دم تے سر نو پیر بنائیے، او سر منگے تے سر دے دئیے، تے کدے بھی دیر نہ لائیے، تے یار دا کدے بھی گلا نہ کریے، پاما سیک دے ہی مر جائیے، آزم یا تے لائیے ہی نہ، تے جے لائیے تے پھر توڑ نبھائیے. بات ایک ہونی چاہیے نا، ختم ہو گئی. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. میری بات پہ تھوڑا غور فرمائے. پھر کہتا ہوں مرحوم اعظم چشتی نے کہا تھا جے محبوب بلاوے ایک دم پھر سر نو پیر بنائیے، تے جو سر منگے تے سر دے دئیے، تے کدے بھی دیر نہ لائیے، تو یار دا کدے بھی گلا نہ کریے، پاما سیک دے ہی مر جائیے، آزم یا تے لائیے ہی نہ، تے جے لائیے تے پھر توڑ نبھائیے. پھر کچی پل پلی جب تعریف کر جولی بات ختم ہو گئی. ایک دفعہ بات ہو گئی تو لہذا پھر ہو گئی، معاملہ ختم ہو گیا. میرے عزیز آپ نے غور کرنا ہے میری بات پہ کیا عرض کر رہا ہوں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سچ بولنے کے لیے آپ دوراہے پہ بھی کھڑے ہوتے ہیں، مشکل ہوتا ہے وہاں سچ، مشکل ہوتا ہے. ابن حشام میں آپ کو روایت ملے گی جناب صدیق اکبر کی بیٹی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صدیق اکبر کی صاحبزادی حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت اسماء بنت ابی بکر ایک پورا الگ عنوان ہے جناب اسماء کا، پورا الگ. میں نے الحمدللہ ان کی سیرت ساری جمع کر دی، انشاءاللہ کسی وقت شائع کریں گے. حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کو جب میرے ابا جی حضرت ابو بکر لے کے چلے گئے نا غار ثور میں، تو میری ڈیوٹی لگائی. کہا بیٹے تازہ کھانا تیار کر کے نا تو نے روزانہ غار ثور میں پہنچانا ہے، تازہ کھانا تیار کر کے. یہ آپ کا ہستہ بستہ خانپور شہر ہے، لیکن رات کے 10 بجے اگر کسی کی جوان بیٹی دکان پہ چلی جائے نا ماچس لینے، سویرے مصیبت کھڑی ہو جائے گی. لوگ اس کے باپ کو کہیں گے، اور باپ اگر گھر میں نہ ہو تو سویرے تلوار اٹھا لے گا، بچی کیوں گئی؟ حالانکہ ادھر ماموں رہتے ہیں، ادھر پھپھا رہتے ہیں، ادھر خالو رہتے ہیں، سارے اپنے گھر ہیں، پھر بھی آسان کام نہیں ہے. جوان بیٹی دن میں نہیں رات کے وقت غار ثور پہ جائے گی. کبھی وفا کے رشتے دیکھو تو صحیح، یہ کام کتنا مشکل ہے. کبھی اس رنگ کو ملاحظہ تو کرو بھائی. اور آج جو خیر سے عمرہ کرنے اور حج کرنے جاتے ہیں نا تو غار ثور سے واپس آ جائیں تو بڑھ کے ہی بڑی مارتے ہیں، کہتے ہیں جی میں الحمدللہ سویرے ہی چلا گیا تھا، حالانکہ 3 بوتلیں پانی کی بغل میں دی ہوئی ہیں، اور اس کو یہ نہیں پتا کہ 55 مرتبہ رستے میں اس نے سانس بھی لیا ہے. پھر بھی آ کے ڈنگے مارتے ہیں جی وہ چڑھ گیا جی اوپر اللہ کے فضل سے، میں وہاں گیا تھا جی. اور دن میں جاتے ہیں، دن میں لوگ جاتے ہیں، اور صبح فجر کے وقت جاتے ہیں، کہتے ہیں جی بڑا مشکل ہے، شام کو نہیں جا سکتے. اور اب رستے بن گئے، ایک باقاعدہ رستہ بن گیا، چلیں جیسا بھی ہے، مکمل تو نہیں لیکن الحمدللہ بن گیا. حضرت اسماء کی ڈیوٹی تھی کہ بیٹے تو نے آنا ہے اور رات کو آنا ہے، اور جب دنیا پوری طرح سو جائے تو تب آنا ہے، تازی روٹی پکا کے لانی ہے. اور یارو کتنا ہے یہ مشکل کام، کتنا کٹھن اور کتنا اوکھا مسئلہ ہے رسول اللہ اس کے وفا نبھانا. جے تو چڑھیا اتے دار بھی نہیں، جے تو وکیا عشق بازار بھی نہیں، ایڈا سستا سودا یار بھی نہیں، ایڈا سوکھا لبدا یار بھی نہیں. کئی جنگل گانے پیندے نے، کئی دوزخ لنگنے پیندے نے، جی اویس ملوں بھی مل جاوے
ایدو سستا ہور بپار بھی نہیں کچھ سمجھ نہیں آندی لوکانو او کادے نال شہید کرے ڈٹھی یار دے ہاتھ تلوار بھی نہیں پر او دا خالی جاندہ وار بھی نہیں۔ جناب اسماء حضرت اسماء کہتی ہے میں تازہ کھانا پکاتی رات کے اندھیرے میں نے کہا ہماری جوان بچی اپنے گاؤں میں دکان پہ رات کو نہیں جاتی مسئلہ بند اور جوان بیٹی رات کو فرماتی میں روز جاتی تھی کھانا پکا کے حضور میرے ابا جی نے کہا تھا میرے مصطفیٰ کو باسی نہیں تازی روٹی پہنچنی چاہیے۔ حضرت اسماء کہتی ہے میں نا دوپہر کا وقت تھا تو کھانے کی تیاری میں تھی میرے دروازے پہ شور ہوا اور معمولی گھر نہیں تھا سردار کا گھر تھا جناب صدیق اکبر سردار تھے اور حال یہ تھا کہ کسی کی طاقت نہیں تھی آنکھ اٹھا کے دیکھ سکے۔ فرماتی ہیں دروازے پہ شور ہوا جب دستک ہوئی تو میں باہر گئی کون نے دروازے پہ تو کہتے ہیں ابو جال کھڑا تھا فوراً اس نے گرجدار لہجے میں کہا کہاں گیا تیرا باپ مصطفیٰ کریم کو لے کے کہاں گئے ہیں؟ جناب اسماء کہتی ہیں کہ اب میں سچ کے دوراہے پہ کھڑی ہو گئی اگر کہتی ہوں کہ مجھے پتا ہے تو میرا عشق گوارا نہیں کرتا اگر یہ کہتی ہوں کہ مجھے پتا نہیں تو یہ جھوٹ ہے یہ میرے نبی کو پسند نہیں اب کہاں جاؤں اب کیا کروں چوک ہے مکے کا بہت سارے لوگ کھڑے ہیں اور آپ فرماتی ہے میں تنے تنہا عورت معمولی آدمی نہیں سردار کی بیٹی ہوں لیکن آج انداز یہ ہے کہ میرے دروازے پر مجرموں کی طرح لوگ کھڑے ہیں جیسے کسی مجرم کے ہاں آئے ہو۔ فرماتی ہے میرے پاس 1-1.5 منٹ تھا فیصلہ کرنے کے لیے کہ جھوٹ بول کر میں نے اس کو بچانا ہے یا سچ کہہ کے مشکل میں پڑنا ہے۔ فرماتی ہے اس نے دوبارہ کہا اور پہلے سے زیادہ زور سے بولا اسماء بتاتی کیوں نہیں کہاں گئے تیرے والد حضور کو لے کر؟ جناب اسماء کہتی ہیں بس پھر میں نے فیصلہ کر لیا حضور کی وفا بھی بچانی ہے اور نبی پاک کا حکم بھی بچانا ہے نہیں بولنا جھوٹ ختم ہو گئی بات نہیں جھوٹ بولنا جب مصطفیٰ کوئی پسند نہیں تو کیوں بولے جب سچے رسول کوئی پسند نہیں تو کیوں بولے۔ جناب اسماء فرماتی ہے میں نے ساری طاقتیں جمع کر لی سردار کی بیٹی تھی اور میں نے پورے وزن کے ساتھ پورے وزن کے ساتھ میں بولی میں نے کہا کیا پوچھتا ہے تو کہ میرے والد کہاں گئے حضور کو لے کے سن ابو جال پتہ مجھے ہے وہ دونوں کہاں ہیں پر تو پورا زور لگا لے میں بتاؤں گی نہیں وہ کدھر ہے مجھے پتا ہے وہ کہاں ہے وہ کچا رنگ للاری والا جیڑا چڑھدا لیندا رہندا اے عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھ جائے پھر نہیں لیندا پتا ہے مجھے پتا ہے وہ کہاں ہے۔ واہ 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 ماشاء اللہ جناب اسماء کہنے لگی پتہ مجھے ہے وہ دونوں کہاں ہیں پر میں تجھے بتاؤں گی نہیں۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو میں بتاؤں گی نہیں۔ اب اتنے بڑے سردار کے منہ پہ اتنا بڑا سچ اتنے بڑے جھوٹے کے سامنے اتنا بڑا سچ اتنے بڑے بے ایمان کے سامنے اتنی بڑی دیانتداری۔ حضرت اسماء کہنے لگی جا جو ہوتا ہے کر لے پتہ ہے مجھے وہ دونوں کہاں ہیں پر جرت ہے تو پوچھ کے بتا نہیں بتاتی میں صدیق کی بیٹی ہوں جانتی ہوں کہاں ہے۔ ابو جب لوگ بزدل ہو جاتے ہیں نا تو پھر دلیل سے بات نہیں بنتی تو پھر زیادتی کرتے ہیں پھر ہاتھ چلاتے ہیں۔ اس نے نا ایک تھپڑ مارا جناب اسماء ایک تھپڑ غصے میں بڑا ہی مشکل کام ہے۔ فرماتی ہیں میرے کان میں بالی تھی میں پتھر پر گری میرا کان پھٹ گیا خون نکلا لوگوں نے ابو جال کو پکڑا شرم کر تو عورتوں کے منہ لگتا ہے ہمارا تو شیوا نہیں ہے اہل عرب کا اس کو پکڑ کے لے گئے۔ حضرت اسماء کہتی ہیں اسی طرح اٹھی خون صاف کیا اپنے چہرے پر میں نے کپڑا باندھا پھر روٹی پکائی کبھی روتی تھی کبھی آٹا گوندتی تھی کبھی آنسو بہاتی تھی کبھی روٹیاں پکاتی تھی۔ کہتی کھول کے میرا وہ گھرانہ تھا کسی کی طاقت ہی نہیں تھی آنکھ اٹھا کے دیکھے پر مار کھائی ہے ایسے ویسے نہیں کھائی کسی کے لیے کھائی ہے۔ حضرت اسماء فرماتی ہیں تیاری کر کے چہرہ لپیٹ کے روٹی پکا کے
پھر میں نے کئی دفعہ دیکھا جب دنیا سو گئی تو میں غار ثور میں گئی. فرماتی ہیں جب اندر جا کے دیا جلایا نا تو بیٹیاں تو آپ کو پتہ ہے رات کو ٹیلی فون پہ صحیح بولے نا تو ابا کو ساری رات نیند نہیں آتی کہ بچی آج نا صحیح بولی نہیں, اللہ جانے دکھی نہ ہو. جب اندر داخل ہوئی تو چہرہ چھپایا ہوا تھا. حضرت ابو بکر بولے بیٹے کیا ہوا؟ کچھ نہیں ابا جی وہ کھانا کہاں ہے. بیٹے بات نہ بدل, بتا معاملہ کیا ہے. تو حضرت اسماء کہنے نہیں کچھ بھی نہیں, آپ کھانا کھائیے, دیکھیں میں کیا بنا کے لائی. حضور علیہ السلام نے فرمایا اسماء جب ابو بکر پوچھ رہے ہیں تو بتاتی کیوں نہیں, بتاؤ کیا ہوا. جناب اسماء رو پڑی, چہرے سے کپڑا ہٹایا تو خون پھر بہنے لگا. عرض کرنے لگی یا رسول اللہ آج عجیب دوراہے پہ کھڑی ہو گئی تھی, اگر کہتی تھی مجھے پتہ ہے تو یہ وفا کے خلاف تھا, اور اگر کہتی تھی نہیں پتا تو آپ جھوٹ بھی پسند نہیں کرتے, سچ بھی بولا ہے, وفا بھی بچائی ہے, تھپڑ لگا ہے. تو حضور میرے کانوں سے نا خون بہ گیا ہے. نبی رحمت علیہ السلام نے جب بات سنی تو قربان جائے حضور کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے, محبوب بھی روئے, اور رو کر میرے کریم رسول نے فرمایا, ہاتھ اٹھائے حضور نے اور محبوب فرمانے لگے اے اللہ میں ابو بکر سے راضی ہوں, تو بھی ابو بکر سے راضی ہو جا. دیکھو اس قدر زیادہ عجیب معاملہ ہو گیا ہے, اس قدر زیادہ عجیب معاملہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے جی. بیٹھیں یہ پیسوں والے سنگی اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھیں, میری بات سنیں. دیکھیں اگر ہم اپنی زندگی میں سچ نہیں بولیں گے تو ہمارے رشتے ایک دوسرے کے ساتھ کمزور ہو جائیں گے. میں نے گزارش کی کہ آپ تشریف رکھیں, اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے, سلامت رکھیں. رشتوں میں کمزوری آئے گی, طبیعتیں کمزور پڑیں گی. یہ جو سچائیاں ہوتی ہیں نا, سچائیاں رشتوں کو مضبوط کرتی ہیں. ہم نا جھوٹ بول کر بہت سارے رشتے بناتے ہیں, جھوٹ بول کر. لڑکی کا رشتہ دیکھنے کے لیے جب کوئی آتا ہے تو کرسیاں ادھار کی لے لیتے ہیں, صوفے کسی سے مانگ لیتے ہیں, گاڑی کسی سے لے کر اپنے عزیزوں کے ہاں چلے جاتے ہیں. پھر وہ لالچ ایک پیدا ہو جاتا ہے, ایک ماحول اور ہو جاتا ہے. پھر وہ جب رشتہ جھوٹ کی بنیاد پر قائم رہتا ہے تو وہ لمبا چل سکتا نہیں, اس میں دراڑیں آتی ہیں. اپنی زندگی کو صداقتوں کا عادی بنائیں. ایک بات اور کرتا ہوں پھر بات کو سمیٹتا ہوں. میرے رسول کریم علیہ السلام کے صحابی حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے میں نے پہلے دن کلمہ پڑھا, حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا. میں بیوپاری تھا, میں دیہاتوں سے جانور خریدتا تھا اور شہروں میں لا کے بیچتا تھا. پہلے دن میں نے کلمہ پڑھا تو عرض کی یا رسول اللہ کوئی نصیحت. تو محبوب نے فرمایا الدین النصیحہ, میرا سارا دین کسی کا بھلا کرنے کا نام ہے. ایک جھوٹ نہ بولنا اور ایک کوشش کرنا تیری وجہ سے کسی کا فائدہ ہی ہو جائے, یہ دھیان رکھنا. آپ فرماتے ہیں میں پہلے دن ہی گیا ایک گاؤں میں, وہاں سے گھوڑا خریدا. 3 دینار میں سودا طے ہو گیا, بیچنے والا یہودی تھا. 3 دینار میں سودا طے ہو گیا, 3 دینار دیے تو میں نے گھوڑے کی لگام پکڑی تو وہ بڑا شریف تھا. کچھ جانور شرارتی ہوتے تھے, کچھ شریف ہوتے تھے. جو شریف ہوتے تھے وہ گھروں میں بھی رکھے جا سکتے تھے کہ ان پر عورتیں اور بچے بھی سواری کر لیتے تھے. یہ تو بڑا شریف ہے, یہ تو تیرا گھوڑا مہنگا ہے. حضرت جریر ابن عبداللہ کہتے ہیں میں نے کہا بھی یہ تو 6 دینار کا ہے, 3 دینار اور دیے. اس سے میں پہلے بھی مال خریدتا تھا, آج جب خریدا نا تو اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی کہ یہ اس کو کیا ہو گیا ہے. فرماتے پھر میں گھوڑے پہ چڑھا, ذرا آگے گیا تو وہ تو سواری کے لیے بھی بڑا ہی عمدہ تھا. میں واپس آیا اور میں نے کہا میاں تیرا تو 9 دینار کا ہے, 9 دینار کا ہے. میں نے اسے 3 اور دیے تو مجھے کہنے لگا جریر وہی ہو کہ بدل گئے ہو, زمانے سے سودا خرید رہے ہو, آج کیا ہوا. تو فرماتے میری آنکھوں میں آنسو چمک پڑے. میں نے کہا میں بدل گیا ہوں اس لیے کہ سچے رسول کا کلمہ پڑھ گیا اور حضور نے خیر خائی کا حکم دیا ہے, اب میں بدل گیا ہوں, وہ والا نہیں ہوں جو تم سوچتے ہو. کہتے ہیں یہ لفظ کہے اور میں نے 6 دینار دیے. میں نے کہا منڈی جاؤں گا تو 12 کا بکے گا انشاءاللہ, تو میں تیرے 6 کیوں رکھوں. کہتے ہیں 9 اسے دے کر جب میں نے گھوڑے کی لگام کو پھیرا نا تو یہودی چھلانگ لگا کے میرے گھوڑے پہ بیٹھ گیا پیچھے. میں نے کہا تو نے کہاں جانا ہے. کہنے لگا مجھے بھی سچے نبی کی بارگاہ میں لے چل مجھے بھی حضور کی بارگاہ میں.